اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، اس پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان کے دلوں کی اقسام 13 ہیں جو قرآن پاک بیان کرتا ہے۔ آپ یہ سنیں اور دیکھیں کہ آپ کا دل کس اقسام پر پورا اترتا ہے۔ پہلے نمبر پر جو دل ہے وہ قلب سلیم ہے۔ یہ سورۃ الشورى آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں پہلا دل قلب سلیم ہے، اور یہ وہ دل ہے جو کفر، نفاق اور گندگی سے پاک ہوتے ہیں۔ قلب سلیم کے مالک لوگ ذہنی اور جسمانی گندگی بھی نہیں پھیلاتے، اور یہ خود بھی نفاق اور کفر سے پاک رہتے ہیں، اور دوسروں کو بھی ان سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ دل اچھے لگتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ جو دل ہے وہ قلب منیب ہے۔ یہ سورۃ کاف آیت نمبر 33 میں ہے۔ دوسرا دل قلب منیب ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ یہ وہ دل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں اور اس کی اطاعت میں مصروف رہتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ کو زندگی میں بے شمار ایسے لوگ ملیں گے جو سر سے پاؤں تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گم رہتے ہیں۔ جو شخص قلب منیب کے مالک ہوتے ہیں ان کی واحد نشانی توبہ استغفار ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ منیب لوگوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ قلب مخبت، یہ سورۃ الحج میں ہے اور آیت نمبر 54 ہے۔ تیسرا دل قلب مخبت ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے، اور یہ وہ دل ہے جو جھکے ہوئے اور مطمئن اور پرسکون ہوتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، جو لوگ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں وہ ہمیشہ پرسکون رہتے ہیں، اور آپ بھی اگر سکون اور اطمینان چاہتے ہیں تو ہر چیز اللہ پہ چھوڑ دیں اور عاجزی اختیار کریں۔ 4 نمبر پر ہے قلب وجل، سورۃ المومنون آیت نمبر 60۔ میرا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان کرتا ہے یہ دل کون سا ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ وہ دل ہے جو نیکی کرنے کے بعد بھی یہ سوچ کر ڈرتے رہتے ہیں کہ معلوم نہ ہو اللہ تعالیٰ ہماری یہ نیکی قبول کرے یا نہ کرے۔ اور یہ لوگ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ بہت سارے احادیث میں ہیں اور بہت سارے قرآن میں ایسے واقعات ہیں کہ اللہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے ایک چھوٹی سی غلطی پہ پکڑ لے۔ اور جو بھی بہن یا بھائی نماز ادا کرتا ہے، جو بھی نیکی کا کام کرتا ہے، تو کیا پتا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں ہے۔ لیکن ایک بات میں اللہ کی رحمت پہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں، جو نیکی آپ نے فقط اللہ کی رضا کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھ کر آپ نے کی ہوگی، وہ یقیناً اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اور جو نیکی کسی کے لیے کی ہوگی تو اس کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ایک بندہ قیامت کے دن پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر اللہ کے پاس حاضر ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرے پاس آج کے دن کے لیے ان نیکیوں کا کوئی اجر نہیں، تم ان نیکیوں کا اجر ان سے لو جن کو دکھانے کے لیے تم نے یہ نیکیاں کی تھی۔ تو میرے عزیزو، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم چاہے چھوٹی نیکی کریں چاہے بڑی کریں، لیکن وہ فقط اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کو ہی دکھانے کے لیے ہو، نہ کہ دنیا کے کسی بندے کو دکھانے کے لیے ہو۔ اور یہ قلب وجل کے مالک جو لوگ ہوتے ہیں
ان کے ذہنوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھی غلطیوں پر سزا دی، بعض انبیاء علیہ السلام کو، تو ہم کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ دل بھی بہت پسند ہے۔ اور 5ویں نمبر پر قلب تقی سورۃ الحج میں آیت نمبر 32 میں میرا اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، یہ 5واں دل قلب تقی وہ ہے، یہ وہ دل ہے جو اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے۔ ہم میں سے بے شمار لوگ ایسے ہیں جو شاعر خدا بندی پر مکمل عمل نہیں کر پاتے، تاہم یہ ان شاعر کی عبادت کی طرح تعظیم کرتے ہیں، اور یہ لوگ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے عبادت نہ کر سکے تو پھر بھی یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ داروں کے سامنے کھاتے پیتے نہیں، اور یہ نماز اور اذان کے وقت خاموشی اختیار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بھی یہ لوگ بہت پسند ہیں۔ اور 6 نمبر پر قلب مہندی، پارہ نمبر 28 سورۃ تغابن آیت نمبر 11، یہ 6 دل قلب مہندی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر بھی راضی رہتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھی بخوشی قبول کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے اور سنا بھی ہوگا کہ جو ہر برے واقعے کے بعد یا ہر نقصان کے بعد کہتے ہیں کہ جو اللہ کی مرضی اور جو اللہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بھی جو قلب مہندی کی قسم پر پورے اترتے ہیں بہت پسند ہے، اور ایسے لوگ کبھی خسارے میں نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کے لیے برائی کے اندر سے اچھائی نکالتا ہے۔ لوگ ان کے لیے شر کرتے ہیں، برا سوچتے ہیں، برا کرتے ہیں اپنی طرف سے، لیکن میرا اللہ تو وہ ہے جو ہر برائی کے اندر سے، ہر شر کے اندر سے خیر نکال دیتا ہے۔ اور 7ویں نمبر پر قلب مطمئن، سورۃ الرعد آیت نمبر 28 میں میرا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کرتا ہے، یہ 7واں دل قلب مطمئن ہے۔ یہ وہ مطمئن لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ کی توحید اور ذکر سے سکون ملتا ہے۔ قلب مطمئن بنیادی طور پر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، اور یہ دن رات اللہ تعالیٰ کا ذکر اور تسبیحات کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ بات تو ہے بھی حقیقت، جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اس کی حمد اور ثنا کرتا ہے، تو وہ واقعی مطمئن رہتے ہیں، کیونکہ یہ تو خود میرا اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے قرآن پاک میں، بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور اللہ کو ایسے لوگ بھی پسند ہیں جو اس کا ذکر کریں۔ اور 8ویں نمبر پر قلب حی ہے، سورہ کاف میں آیت نمبر 37 میں میرا اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے جو قلب حی کے مالک ہیں، جو قلب حی کی قسم پر پورے اترتے ہیں۔ یہ وہ دل، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمان قوموں کا حال سن کے ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کرتے ہیں، جس طرح جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، یا شر پھیلاتے ہیں، یا شرک، کفر اور تکبر کرنے اور برائی کی طرف جانے والے، اور بچوں، عورتوں اور جانوروں پر ظلم کرنے والوں کا انجام سن کر اور دیکھ کر توبہ کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنی زندگی ان قسم کے گناہوں سے پاک کر لیں۔ اللہ کی نظر میں ان جیسے لوگ قلب حی کے مالک ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں بھی پسند کرتا ہے۔ اور 9ویں نمبر پر قلب مریض، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 32 میں میرا اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے جو 9واں دن قلب مریض ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، ان کی تعریف یہ ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو عملوں کو لالچ،
نفاق اور شک کو عادتیں سمجھتے ہیں، اور حقیقت میں یہ دماغی بیماریاں ہیں۔ اور جو لوگ ان قسم کی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں وہ اذیت ناک زندگی گزارتے ہیں۔ ان قسم کے لوگوں کی اپنی زندگی بھی اذیت ناک ہوتی ہے، اور جو ان کے ساتھ رہتے ہیں ان کی زندگی بھی ان جیسے لوگوں نے جہنم بنائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان قسم کے لوگوں کو اور ان کے دلوں کو مریض سمجھتا ہے۔ جو شخص اپنے دل و دماغ میں شک کا بیج بولے ہر کسی کے بارے میں، وہ کسی کا نقصان تو کرے گا ہی، لیکن سب سے زیادہ وہ اپنا خود نقصان کرے گا۔ اور 10واں دل قلب الامین، یہ سورۃ الحج میں آیت نمبر 46 میں میرا اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ 10واں دل قلب الامین وہ ہے جو نہ دیکھتے ہیں اور نہ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان جیسے لوگوں کو اندھے اور بہرے سمجھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو حکم دیتا ہے تم بس ان جیسے لوگوں کو سلام کرو اور آگے نکل جاؤ۔ ان جیسے لوگ جہاں بھی ملے تو ان سے کنارہ کشی اختیار کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تشبیہ ان سے دی ہے کہ جو نہ دیکھتے ہیں اور نہ سنتے ہیں، نہ انہوں نے حقیقت دیکھنی اور نہ انہوں نے سچ سننا۔ اور جب بھی اگر کوئی بندہ ان جیسے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ لوگ کسی کی نہیں سنتے، اور نہ ہی یہ کسی کی نصیحت پر کوئی عمل کرتے ہیں۔ 11واں دل قلب الحی، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 3 میں میرا اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، یہ 11واں دل جو قلب الحی ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن سے غافل اور دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان جیسے غافل لوگوں کے دلوں کو پسند نہیں کرتا، اور ان جیسے لوگ بھی بالآخر عبرت کا شکار بن جاتے ہیں۔ اس کی وجہ جس نے قرآن پہ عمل نہیں کرنا اور جو صرف دنیا کا ہو کے رہ گیا، تو اس نے کیا پایا؟ کچھ بھی نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اصل سرمایہ قرآن پاک ہے اور ایمان ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ تو میرے عزیزوں، جس کے دل میں فقط دنیا ہو اور اس کی رنگینیاں ہوں تو پھر اس کی منزل کون سی ہوگی؟ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اور 12واں دل قلب الاسم، یہ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 283 میں میرا اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ جو قلب الاسم کے مالک ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو حق پر پردہ ڈالتے ہیں اور گواہی کو چھپاتے ہیں۔ اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں جو حق چھپاتے ہیں اور گواہی کو چھپاتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو حق پسند ہے اور گواہی دینا پسند ہے، سچ کے اور سچی گواہی بھی اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار مدینے سے گزر رہے تھے۔ ایک شخص جس کا نام تھا سوا، تو وہ گھوڑا لیے جا رہا تھا۔ میرے آقا کریم کو وہ پسند آ گیا اور میرے آقا نے فرمایا، کیا تم یہ گھوڑا بیچتے ہو؟ اس نے کہا، جی حضور بیچتا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا کتنی قیمت؟ اس نے بتائی۔ تو آپ نے کہا، تم رکو، میں اس کی قیمت لے کر آتا ہوں اور تمہیں دیتا ہوں۔ کسی نے اس کو رکے ہوئے راستے میں دیکھا تو پوچھا اس سے کہ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ مسلمانوں کے نبی سے اس گھوڑے کا سودا ہو گیا ہے تو وہ قیمت لینے گئے ہیں۔ تو وہ شخص یہ سن کے کہنے لگا کہ تم مجھ سے اس کے زیادہ پیسے لے لو۔ تو اس نے کہا کہ یار میں تو سودا اس کا کر چکا ہوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ جب تم نے مسلمانوں کے نبی سے اس کا سودا کیا تھا تو کوئی گواہ تھا؟ تو وہ کہنے لگا نہیں۔ تو وہ شخص کہتا ہے پھر مکر جانا۔
اس بندے کو بھی پیسوں کی لالچ آ گئی تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے. اتنے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قیمت لے کر پہنچ گئے. تو اس نے کہا ہمارے آقا کریم سے کہ حضور میرا تو آپ سے کسی قسم کا کوئی سودا نہیں ہوا. تو آقا کریم نے فرمایا کہ ابھی تو سودا ہوا تھا. لوگ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے, ہجوم بن گیا. اب حضور کہیں کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے اور وہ کہے کہ میں نے بیچا ہی نہیں. اب جب لوگوں کا ہجوم بنا تو لوگوں کے ہجوم کا بھی ایک پریشر ہوتا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ اگر بات لوگوں پہ چلے گی تو صادق بھی یہی ہے اور امین بھی یہی ہے, تو لوگ تو انہیں سچا کہیں گے. اس نے کہا اچھا آپ مجھے یہ بتائیں, جب دو آدمیوں کے مابین یوں تنازع بن جائے تو اس میں تسویہ کی صورت کیا ہوتی ہے آپ کی شریعت میں؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری شریعت تو یہ کہتی ہے کہ جو مدعی ہے وہ گواہ لائے اور یا جو انکار کرتا ہے وہ قسم دے دے. تو اس نے کہا کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ نے گھوڑے کو خریدا تو پھر آپ گواہ دیں, اور اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر میں قسم دے دیتا ہوں. جھوٹ تو اس نے پہلے ہی بول لیا تھا اور قسم دینا اس کے لیے کیا مشکل تھا, اور اس کو یہ بھی پتا تھا کہ آقا کریم کی طرف سے گواہ کوئی نہیں. تو اس نے کہا جناب آپ گواہ پیش کریں تو میں گھوڑا دے دیتا ہوں جس قیمت پہ آپ بتا رہے ہیں. اب لوگوں کا ہجوم تھا اور اس نے ایسی بات کی. قبل اس سے کہ کچھ دیر گزرتی مزید حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آگے بڑھے اور کہا کہ تو گواہی مانگتا ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں. تو آپ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں جتنے میں حضور نے بتایا اتنے میں واقعی سودا ہوا ہے اور حضور نے گھوڑا خریدا ہے. تو وہ یہودی جو بیچنے وہ کہنے لگا ٹھیک ہے میرا مطالبہ پورا ہو گیا, گواہی مل گئی. تو اس نے گھوڑا دے دیا اور قیمت لے لی, کیونکہ قیمت تو پہلے بھی اس نے اپنی مرضی کے مطابق ہی طے کی تھی, وہ تو بعد میں لالچ میں آ گیا. خیر وہ اپنی رقم لے کر چلا گیا. لوگ چھٹنے لگے. تو اس واقعے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ یہ گھوڑا لے جاؤ گھر جا, اور اس کے بعد صالحین لکھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو خزیمہ کے گلے میں ہاتھ ڈالا اور حضور ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور مسکرا کے فرمانے لگے کہ تم نے تو دیکھا ہی نہیں اور گواہی کیسے دے دی, تو وہاں پر تھا ہی نہیں. یہ چلتے چلتے میرے آقا کریم کہہ رہے ہیں. تو یہ سن کے حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے. انہوں نے غور سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوبصورت چہرہ دیکھا اور عرض کرنے لگے حضور کیا کہا آپ نے؟ میں وہاں تھا نہیں اور میں نے دیکھا نہیں, پھر بھی گواہی دے دی. کیا جملہ, کیا شان اور کیا ایمان ہے اور کیا قوت ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے تو اللہ کو بھی نہیں دیکھا. آپ نے کہا وہ ہے تو میں نے کہا ہاں ہے. آپ نے کہا کہ وہ مالک ہے تو میں نے بھی کہا جی وہ مالک ہے. اور آپ نے فرمایا کہ وہ خالق ہے تو میں نے بھی کہا جی وہ خالق ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہو گیا یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا سجدہ کرو تو میں نے کیا. آپ نے فرمایا اس کا ذکر کرو, میں نے کیا. آپ نے فرمایا یہ اس کی کتاب ہے قرآن پاک کو, تو میں نے پڑھی. جب آپ کے کہنے پر میں اتنی ساری چیزوں کو مان گیا ہوں تو پھر یا رسول اللہ گھوڑا تو کوئی چیز ہی نہیں. تو یہ بات سن کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو خزیمہ کا بازو پکڑا
اور اونچا کیا اور کہنے لگے سنو، شریعت یہ کہتی ہے جہاں گواہی کی ضرورت پڑے 2 بندے چاہیے، پر جہاں میرا ابو خزیمہ آ جائے اس کی ایک کی گواہی 2 کے برابر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت معمولی بات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میرے عزیز بھائیو 13ویں نمبر پر ہے قلب متکبر۔ یہ سورۃ المومن آیت نمبر 35 میں میرا اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے 13واں اور آخری دل متکبر ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے بارے میں، یہ لوگ تکبر اور سرکشی میں مبتلا ہوتے ہیں اور یہ اپنی دینداری کو بھی اپنا گھمنڈ بنا لیتے ہیں اور یہ ظلم اور جاہلیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، تکبر صرف اور صرف اللہ پاک کی صفت ہے اور یہ صفت کسی انسان کے پاس کبھی ہو بھی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ سخت ناپسند ہیں اور ایسے لوگ نمرود اور فرعون کی طرح عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، تکبر اور غرور وہ کر سکتے ہیں جس کے پاس حقیقی معنوں میں وہ چیزیں ہوں۔ اس دنیا میں کتنے آئے کتنے چلے گئے، وہ سب قبروں کے اندر پڑے ہیں اور ان کی ہڈیاں بھی گل سڑ گئی ہیں۔ جو تکبر کرتے تھے اپنے پیسوں پر، اپنے حسن پر، اپنی جوانیوں پر، تو وہ جوانیاں کہاں گئی، وہ پیسہ کہاں گیا، کچھ بھی کسی کے پاس مستقل نہیں رہا۔ تو تکبر انسان کے لیے سب سے بری چیز ہے۔ تکبر سے بچے۔ تکبر اللہ کو سجدہ ہے، کیونکہ کل بھی وہ تھا، آج بھی ہے اور کل بھی وہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کو ایسے دل شدید ناپسند ہے۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، ان 13 اقسام کے دلوں کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، تو آپ سبھی اپنے دلوں کو ٹٹولیں اور دیکھیں کہ آپ کا شمار ان میں سے کس قسم کے دلوں میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے ہم سب کے دلوں کو ان اقسام میں شامل کرے جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال کیے گا۔ اللہ حافظ۔